للعالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم حضرات، اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے آج کے درس میں ہم ریاض الصالحین باب الصبر کی حدیث نمبر 30 سمجھیں گے۔ یہ حدیث بہت طویل ہے، بہت بڑی حدیث ہے، اور اس کا آدھا حصہ انشاءاللہ آج ہم سمجھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کے بعد عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کان ملک فی من کان قبلکم، تم سے پہلے ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا جو اپنی بادشاہی میں ایک جادوگر سے معاونت لیتا تھا۔ ایک جادوگر اس کا مشیر خاص تھا۔ فلما کبرا، جب وہ جادوگر بوڑھا ہو گیا، اس کی عمر زیادہ ہو گئی، تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ مجھے ان صفات کا حامل ایک بچہ لا دو، تاکہ میں اس بچے کو اپنا سارا جادو، اپنے سارے فن اور اپنا سارا علم دے دوں، اور تاکہ تیری بادشاہی پھر ویسے ہی چلتی رہے جیسے پہلے چل رہی ہے۔ اور بادشاہ نے ان صفات کا حامل ایک بچہ اس جادوگر کی خدمت میں پیش کیا۔ اب وہ بچہ روزانہ اپنے گھر سے چلتا اور اس جادوگر کے پاس جا کے جادو سیکھتا تھا، اور وہ فن جو اس کے پاس تھے، جو ہنر اس کے پاس تھے، وہ اس سے سیکھنے کی کوشش کرتا تھا۔ وَكَانَ فِي طَرِيقِهِ إِذَا سَلَكَ رَاهِبٌ فَقَعَدَ إِلَيْهِ وَسَمِعَ كَلَامَهُ فَأَعْجَبَهُ، اس کے گھر اور جادوگر کے مقام کے درمیان میں ایک پادری کا ٹھکانہ تھا، ایک پادری کی جھونپڑی تھی۔ وہ بچہ اس پادری کے پاس جا کے بیٹھتا تھا، اس کی گفتگو کو سنتا تھا، اس کی باتوں کو سن کے اسے بڑا اچھا لگتا تھا۔ وَكَانَ إِذَا أَتَى السَّاحِرَ مَرَّ بِالرَّاهِبِ وَقَعَدَ إِلَيْهِ فَإِذَا أَتَى السَّاحِرَ زَهَرَهُ، اور ظاہری سی بات ہے، جب وہ تھوڑا سا وقت پادری کو دیتا تھا تو جادوگر کے پاس جو اس کا ٹائم طے ہوتا تھا اس سے لیٹ ہو جاتا تھا۔ اب جادوگر اس بچے کو مارتا تھا کہ تو لیٹ کیوں آتا ہے، اور ادھر جب گھر جاتا تھا تو گھر والے اسے سزا دیتے تھے واپسی پہ کہ تو لیٹ کیوں آتا ہے۔ تو اس بچے نے فشکا ذالک الی الراہب، بچے نے یہ شکایت جادوگر سے کی کہ میں جب جادوگر کے پاس لیٹ جاتا ہوں تو مجھے جادوگر مارتا ہے، پادری سے پوچھتا ہے کہ میں اس کا حل کیا نکالوں، کیسے میں اس کی سزا سے بچ سکتا ہوں۔ تو پادری کہتا ہے کہ جب تجھے جادوگر مارنے لگے یا تجھ سے پوچھے کہ تو لیٹ کیوں آیا ہے، تو تو نے کہنا ہے حبسنی اہلی، مجھے میرے گھر والوں نے لیٹ کر دیا تھا، اور جب گھر والے اس بات پہ سزا دینے لگیں تو تو نے کہنا ہے کہ مجھے جادوگر نے لیٹ کر دیا تھا، اس لیے میں تمہارے پاس لیٹ آیا ہوں۔ فَبَيْنَمَا هُوَ عَلَى ذَلِكَ إِذَا أَتَىٰ عَلَىٰ دَابَّةٍ عَظِيمَةٍ، ایک دن ایسا ہوا کہ یہ اپنے گھر سے نکلا اور راستے میں ایک بہت بڑا جانور بیٹھا ہوا تھا۔ ادھر کے لوگ اس طرف اور اس طرف کے لوگ ادھر ہی ٹھہرے ہوئے تھے، اس نے پورے راستے کو بلاک کیا ہوا تھا۔ یہ بچہ سوچتا ہے کہ آج مجھے کھرے اور کھوٹے کا پتہ چل جائے گا، مجھے سچ اور جھوٹ کا پتہ چل جائے گا، مجھے حق اور باطل کا سمجھ آ جائے گا کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے۔ اس بچے نے ایک چھوٹا سا کینکر پکڑا، چھوٹا سا پتھر پکڑا، اور اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے
اللہم ان کان امر الراہبی احب الیک من امر الساحر فاقتل ہذہ الدابہ، یا اللہ اگر یہ راہب، یہ پادری اس جادوگر سے تجھے زیادہ محبوب ہے اور اس پادری کا علم تجھے زیادہ اچھا لگتا ہے اور جادوگر کا علم تجھے اچھا نہیں لگتا، تو یا اللہ اس پتھر سے، اس چھوٹی سے کینکر سے اس جانور کو ہلاک کر دے، تاکہ مجھے پتہ چل جائے کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے، مجھے حق اور باطل کا پتہ چل جائے۔ تو جناب جب اس نے وہ کینکر مارا تو وہ جانور جس نے راستہ بلاک کیا ہوا تھا، لوگ جس سے خوفزدہ تھے، وہ وہیں فوت ہو گیا، وہیں وہ ہلاک ہو گیا، اور لوگ اپنے اپنے راستوں پہ چلے گئے، اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے اور راستہ کھل گیا۔ فَأَتَى الرَّاهِبَ فَأَخْبَرَهُ، یہ بچہ اس پادری کے پاس جاتا ہے اور اسے جا کے بتاتا ہے کہ جناب آج مجھ پہ حقیقت واضح ہو گئی ہے کہ وہ جادو کا علم تو فضول علم ہے، وہ حقیقت نہیں ہے، حقیقت آپ کا علم ہے، آپ رب کے ساتھ جوڑنے والے ہیں اور آپ کا علم ہی سچائی پہ مبنی ہے۔ تو راہب یا پادری کہنے لگا ای بنیا انت الیوم افضل منی، پادری کہتا ہے بیٹا تو مجھ سے بھی زیادہ افضل، اعلیٰ اور بہتر ہے، تجھے اللہ تعالیٰ نے مجھ سے بھی اعلیٰ مقام عطا فرمایا ہے، قد بلغا من امرک ما ارا، تجھے اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ فضیلتوں سے نوازا ہے، وَإِنَّكَ سَتُبْتَلَىٰ، لیکن ایک بات یاد رکھ، اگر تجھے مقام ملا ہے، عظمت ملی ہے، شان ملی ہے، تو وَإِنَّكَ سَتُبْتَلَىٰ، ان قریب اس دین کی وجہ سے تیری آزمائش بھی ہوگی۔ دین پہ آزمائش ہونا شرط ہے، آزمائش نہ ہو تو پھر دین کا پتہ نہیں چلتا، ایمان کا پتہ نہیں چلتا۔ فَإِنِ ابْتُلِيتَ فَلَا تَدُلَّ عَلَيَّ، لیکن میرے بیٹے میری ایک نصیحت پہ عمل کرنا، جب تیری آزمائش ہو، تجھے آزمایا جائے، تیرے ایمان کو پرکھا جائے، فَلَا تَدُلَّ عَلَيَّ، تو میرا پتہ نہ دینا، میرے بارے میں نہ بتانا، یہ کسی کو نہ بتانا کہ تو نے یہ علم کہاں سے حاصل کیا، تو اس مقام تک کیسے پہنچا، میرا نام نہیں آنا چاہیے۔ اور وہ جو بچہ تھا وَكَانَ الْغُلَامُ يُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَيُدَاوِي النَّاسَ مِنْ سَائِرِ الْأَمْرَاضِ، اللہ تعالیٰ نے اسے اس قدر دانائی اور حکمت دے دی تھی اور اس قدر نواز دیا تھا کہ اس کے پاس جتنے بھی بیمار آتے تھے، جو بھی اس کے پاس آ جاتا تھا، کوئی نابینا آ جاتا تھا، کوئی کوڑی آ جاتا تھا، جس کو جو بھی مسئلہ ہوتا تھا وہ اس کے پاس آتا تھا، یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا تھا، اللہ رب العالمین اس کی اس بیماری کو دور فرما دیتے تھے۔ فسامیہ جلیس للملک، تو ہوا یہ کہ بادشاہ کا ایک قریبی تھا، ایک وزیر تھا، ایک اسپیشل بندہ تھا، کان قد عمیٰ، جو کہ نابینا ہو گیا تھا، جس کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی، فَأَتَاهُ بِهَدَایَا كَثِیرَةٍ، یہ بہت سارے تحفے لے کے آیا، بہت زیادہ اس نے تحائف اکٹھے کیے، اور بچے کے پاس آ کے کہتا ہے ما ہاہنا لک اجمع، یہ جتنے خزانے ہیں، جتنے تحفے ہیں میں تیری خدمت میں پیش کر دوں گا، ان انت شفیتنی، لیکن شرط یہ ہے کہ تو مجھے شفا دے دے۔ اب بچے کی بات سنیں، وہ کہتا ہے انی لا اشفی احدن، اوے نادان انسان، میں کسی کو شفا نہیں دے سکتا، میرے ہاتھ میں شفا نہیں ہے، میں شفا دینے والا نہیں ہوں، انما یشفی اللہ تعالی، شفا دیتا ہے تو میرا اللہ دیتا ہے۔ فَإِنْ آمَنْتَ بِاللَّهِ تَعَالَى دَعُوتُ اللَّهَ لَكَ فَشَفَاكَ، اگر تو بھی اس اللہ پہ ایمان لے آئے جس پہ میں ایمان رکھتا ہوں، تو میں اللہ سے دعا کروں گا، اللہ تعالیٰ تجھے بھی شفا عطا فرما دیں گے۔ فَآمَنَ بِاللَّهِ تَعَالَى فَشَفَاهُ اللَّهُ، وہ اللہ پہ ایمان لے آیا، اسے شفا مل گئی۔ اگلے دن جب یہ بادشاہ کے پاس جا کے بیٹھا تو بادشاہ نے اسے دیکھا اور اس نے کہا من رد علیک بصرک، یار کل تک تو نبینا تھا تو، آج تجھے بینائی کیسے مل گئی؟ کل تک تجھے نظر نہیں آتا تھا لیکن آج تو دیکھنے کے قابل کیسے ہو گیا؟ اس نے کہا مجھے میرے رب نے شفا دے دی ہے، میری بینائی میرے رب نے مجھے لوٹا دی ہے، عطا فرما دی ہے۔ بادشاہ کہتا ہے وَلَکَ رَبٌ غَیری، تیرا کوئی اور بھی رب ہے؟
تو یہ مصاحب کہتا ہے، یہ وزیر کہتا ہے ربی و ربک اللہ، تو رب نہیں، تو خدا نہیں، تو نفع و نقصان کا مالک نہیں، ربی و ربک اللہ، میرا اور تیرا رب صرف اللہ ہے۔ فَأَخَذَهُ فَلَمْ يَزَلْ يُعَذِّبُهُ، بادشاہ نے اس مصاحب کو پکڑا، اسے اذیتیں دیں، عذاب دیے، طرح طرح کی سزائیں دیں، حتیٰ دل علی الغلام، یہاں تک کہ اس وزیر نے اس بچے کے بارے میں بتا دیا کہ وہ بچہ میرے ایمان کا سبب بنا ہے، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا عطا فرمائی ہے۔ فجیع بالغلام، اس بچے کو بھی بادشاہ نے بلا لیا اور اس نے کہا ای بنیا قد بلغ من سحرک ما تبرئ الاکمہ والابرص وتفعل، بیٹا تیرا کوئی کمال نہیں ہے، میں تجھے جادوگر کے پاس بھیجتا تھا، تو نے جادو سیکھ لیا ہے، اب تم لوگوں کو شفا یاب کرتا ہے، یہ تجھے سب کچھ ملا ہے میرے جادو کی وجہ سے، اور اب تو اپنا نام کمانے نکلا ہے۔ تو بچہ کہتا ہے انی لا اشفی احدا، تیرے جادو کا کوئی کمال نہیں، اس میں میرا کوئی کمال نہیں، انما یشفی اللہ تعالی، شفا دیتا ہے تو اللہ دیتا ہے، نہ تو جادو کچھ کر سکتا ہے نہ میں کچھ کر سکتا ہوں۔ پھر اس بادشاہ نے اس بچے کو اتنا زیادہ پریشان کیا، اتنا زیادہ اذیت ناک عذاب دیا کہ اس بچے نے اپنے استاد راہب یا پادری کا بتا دیا۔ فجیع بالراہب، اس پادری کو بھی بادشاہ نے بلا لیا اور اس سے کہا ارجع عن دینک، اپنا دین چھوڑ دے، دین سے پھر جا، اللہ کو رب ماننا چھوڑ دے، مجھے خدا مان لے۔ لیکن اس نے کہا نہیں، میں جس رب کو خدا مانتا ہوں، جس اللہ پہ ایمان رکھتا ہوں وہی حق ہے، تو خدا نہیں ہے، میں تجھے نہیں مانوں گا۔ جناب فدعا بالمنشار، ایک آرا لایا گیا اور اس آرے کو لا کے فوزی المنشار فی مفرق راسہ، اور اس آرے کو اس پادری کے سر کے درمیان میں رکھا گیا، فشقہ حتیٰ وضع شقاہ، اور اس کے سر کے درمیان میں رکھ کے اس کے دو ٹکڑے کر دیے گئے۔ ثم جیع بجلیس الملک، پھر اس مصاحب کو، اس وزیر کو بھی پیش کیا گیا۔ فقیل لہ، تو بادشاہ اسے کہتا ہے ارجع عن دینک، اپنا دین چھوڑ دے، مجھے رب مان لے، اللہ کے رب ہونے کا انکار کر دے اور میری باتوں پہ ایمان لے آ۔ تو اس نے بھی انکار کر دیا اور اس کے سر میں بھی وہی آرا رکھ کے اس کے دو ٹکڑے کر دیے گئے۔ اب بچے کی آزمائش کا واقعہ انشاءاللہ ہم اگلی دفعہ سمجھیں گے۔ یہاں تک جو سبق ہمیں ملتے ہیں ان میں سے چند ایک ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ جو بندہ اللہ رب العالمین کے دین پہ چلتا ہے، جو بندہ رب العالمین کے احکامات پہ عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کی آزمائش ضرور ہوتی ہے۔ کبھی بھی ہمیں یہ بھولنا نہیں چاہیے، کبھی بھی ہمیں اس حقیقت سے صرف نظر نہیں کرنا چاہیے کہ دین کا راستہ، تبلیغ کا راستہ اور دین پہ عمل کا راستہ پھولوں کی سیج نہیں ہے۔ یہاں جب آپ دین پہ عمل کریں گے، جب آپ دین کی تبلیغ کریں گے، جب آپ دین کے ساتھ جڑیں گے تو آپ کے گلے میں پھولوں کے ہار نہیں پہنائے جائیں گے۔ آپ کی آزمائش ہوگی، آپ کو آزمایا جائے گا، آپ کو پرکھا جائے گا، آپ کے ایمان کا امتحان لیا جائے گا، آپ کو ٹیسٹ کیا جائے گا۔ دیکھیں، سب سے بڑی ذات، سب سے اعلیٰ ذات، سب سے بہترین اخلاق کے حامل ہمارے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور جتنی زیادہ آپ اعلیٰ ہیں، جتنی سب سے بڑی ہستی ہے، اتنا اس کا امتحان اور آزمائش بھی بڑی ہے۔ اور آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، آپ کو پتھر مارے گئے، آپ کو مکہ مکرمہ سے نکالا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مار مار کے لہو لہان کیا گیا، آپ کو پاگل، مجنون، دیوانہ، ساحر، پتہ نہیں کیا کیا کہا گیا۔ اگر آپ کا ایمان مضبوط ہے، آپ دین کے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ صبر کا دامن تھام لیں، ہمیشہ صبر اور برداشت کو اپنا ساتھی بنائیں۔ اگر آپ دین کے راستے پہ دل برداشتہ ہو گئے، آپ نے بے صبری کا مظاہرہ کیا یا آپ گھبرا گئے، تو آپ دین کے راستے پہ نہیں چل سکتے۔ دوسری بات جو ہمیں سمجھ آتی ہے
کہ بار بار آپ کا امتحان ہوتا ہے، دین اور دنیا کا کلیش آتا ہے، دین اور دنیا کے درمیان میں آپ کو اختیار دیا جاتا ہے، اور دنیا بڑی چمک دمک والی ہے، دنیا بڑی پر رونق ہے، دنیا بڑی سرسبز و شاداب ہے، یہ آپ کو اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کرتی ہے، یہ آپ کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے۔ اب دیکھیں کہ بچے کو جو جادوگر کے پاس جاتا ہے، جو وہاں جا کے جادو کا علم سیکھتا ہے، اس میں بادشاہ کی قربت ہے، اس میں ساری زندگی کی لذتیں ہیں، اس میں پوری دنیا کی عیش اور راحت ہے، پوری زندگی کا سکون ہے۔ لیکن دوسری طرف دین کا علم ہے جس میں کوئی رونق نہیں ہے، کوئی لذت نہیں ہے، پوری زندگی کا سکون اور راحت نظر نہیں آتا۔ اگر تو یہ بچہ دنیا کا علم سیکھ لیتا، جادو کا علم سیکھ لیتا اور اسے اپنی ترجیح بنا لیتا تو اس کی دنیا بہتر ہو جاتی، لیکن اس بچے نے اس دنیا کے علم کو ٹھکرا کے دین کا علم سیکھا، دنیا کی آزمائشیں اور عذاب برداشت کیے، لیکن اپنی آخرت اور اپنا دین نہیں چھوڑا۔ محترم حضرات، آج بھی یہ دنیا کے علوم اور فنون بڑے پر رونق ہیں، بڑے لذت والے ہیں، اسکول اور کالجز، یونیورسٹیز بڑے ٹھاٹھ باٹھ نظر آتی ہیں، لیکن محترم حضرات دین آج بھی آپ کو کمتر اور حقیر نظر آتا ہے۔ دین میں آج بھی آپ کو وہ رونق اور وہ زیبائش نظر نہیں آتی جو دنیا کے علوم میں نظر آتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہماری اکثریت دین کو ٹھکرا کے دنیا کو اپنی ترجیح بناتی ہے۔ دیکھیں، دو باتوں میں فرق ہے۔ دنیا کے علوم حاصل کرنا گناہ نہیں ہے، عیب نہیں ہے، خطا نہیں ہے، بلکہ اس کو ترجیح بنانا یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ ہمیں دین کو اپنی ترجیح بنانا ہے، آخرت کو اپنی ترجیح بنانا ہے، قرآن کو اپنی ترجیح بنانا ہے، اور دین، قرآن اور آخرت کو ترجیح بنانے کے ساتھ ساتھ آپ دنیا کے علوم حاصل کرتے ہیں تو برے نہیں ہیں۔ لیکن اگر آپ دین کو، قرآن کو، آخرت کو اور اب رسول کو پسے پشت ڈال کے صرف دنیا کو اپنی ترجیح بنا لیتے ہیں تو یہ ہے گناہ کا کام۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں دین کو اپنی ترجیح بنانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔